حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. عربوں میں ایک رواج تھا جس پر بعض لوگ پریکٹس کرتے تھے، لیکن اس کو بہت ہی غلط نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال جس کا بس چلتا تھا وہ یہ کر بھی گزرتا تھا، اور وہ تھا اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ باپوں کے فوت ہو جانے کے بعد نکاح کرنا. یعنی انہیں اپنے باپوں کی پراپرٹی سمجھتے ہوئے انہیں اپنے نکاح میں لے لینا. اس کو منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہاں جو ہو چکا وہ معاف ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. یقیناً یہ ایک بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے. اس کو کہتے ہیں نکاح مقت ہے، یعنی ناپسندیدہ نکاح. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. یعنی یہ سوچ بھی رکھنا، اس پر غور کرنا، یعنی اپنے باپ کی منکوحہ پر نظر رکھنا، یہ راستہ ہو گیا نا، یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام کیے ہیں ان کے بارے میں انسان کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ میں نکاح کروں گا. چونکہ مغرب نے ان کا پابندیوں کو قبول نہیں کیا، لہذا ان کے ہاں انسسٹ کے کیسز جو ہیں، یعنی محرم رشتوں کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ آپس میں جو تعلقات ہیں وہ استوار ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات. تو ان کے بارے میں اگر انسان یہ ذہن میں رکھے کہ یہ محرم رشتے ہیں، ان پر تو میں نے دیکھنا بھی نہیں ان کی طرف، تو پھر انسان جو ہے وہ اس سے بچتا ہے. چونکہ وہاں پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ پردہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ستر جو ہے وہ بھی خاص ڈھکا ہوا نہیں ہے. ایک بہن اور بیٹی جو ہے اپنے بھائی یا اپنے باپ کے سامنے انتہائی عریاں لباس کے ساتھ آ رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے وہ نتائج نکلتے ہیں جس کو خود بھی وہ صحیح نہیں سمجھتے معاشرتی اعتبار سے. لیکن جذبات انسان کو مغلوب کر کے یہ سوچنے کا موقع نہیں دیتے کہ یہ کام درست ہے یا درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک طویل لسٹ دی جا رہی ہے محرمات کی، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم. حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی نکاح کرنے کے لحاظ سے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاختی، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تمہاری بھانجیاں. یہ کیا ہیں؟ یہ 7 رشتے ہیں کہ جو پرماننٹلی حرام ہیں. ماں بیٹی، درمیان میں بہن، پھر باپ کی بہن اور ماں کی بہن، یہ دونوں بھی حرام ہیں. پھر بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یہ 7 پرماننٹ رشتے ہیں جو حرام ہیں. اچھا، پھر یہ رشتے جو ہیں وہ اوپر تک جاتے ہیں اور نیچے تک جاتے ہیں. یعنی ماں حرام ہے تو پھر دادی بھی حرام ہے، پردادی بھی حرام ہے، اینڈ سو آن. نانی بھی حرام ہے، پڑنانی بھی حرام ہے، اینڈ سو آن. نیچے آ جائیں، بیٹی حرام ہے تو پھر پوتی بھی حرام ہے اور نواسی بھی حرام ہے، اور پھر پڑ پوتی بھی اور پڑ نواسی بھی، وہ سب کے سب جو ہیں وہ حرام ہیں. یہ جو ہیں یہ پرماننٹ
محرمات کہلاتے ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیدائش سے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ پیدائش ہی سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک جوڑا ہے رشتوں کا جو دودھ کی شرکت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَأُمَّهَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضائی مائیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ ایک ہے حقیقی ماں، وہ بھی حرام ہے، وہ تو پہلی کی 7 کیٹیگریز میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ پیدائشی تو حرام نہیں تھے، لیکن کسی جگہ پر دودھ کا رشتہ قائم ہوا تو اس کی بنیاد پر رضائی ماں بھی حرام اور رضائی بہن بھی حرام۔ اس کے بعد آ رہا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں کسی اور شوہر سے، پہلے شوہر سے، وہ بھی حرام ہے۔ البتہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ جو ہے درمیانی حصہ یہ ہے، یعنی وہ حرمت کے رشتے کے جو نکاح کی وجہ سے ہوتے ہیں انہیں حرمت مصاہرت کہتے ہیں، یعنی سواد کے ساتھ اور گول ہے کے ساتھ مصاہرت۔ یہ رشتے کیا ہیں کہ نکاح کی وجہ سے حرام ہوئے۔ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس کی ماں اس کی بیوی کے لیے حرام ہو جاتی ہے نکاح ہوتے ہی۔ البتہ جو ایک دوسرے کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ جب ان کے درمیان تعلق قائم ہو جائے، جنسی تعلق قائم ہو جائے، اور جنسی تعلق جو ہے وہ کم سے کم اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ خلوت صحیحہ میسر آ جائے، تو پھر اس سے پھر ایک دوسرے کی جڑ جو فرو ہے اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی نکاح ہونے سے ایک دوسرے کے ماں باپ جو ہیں وہ دونوں کے لیے حرام ہوں گے، اور جب خلوت مل گئی تو اس کے بعد پھر ایک دوسرے کی اولاد بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی شوہر کا بیٹا اس سے طلاق ہونے کے بعد بھی وہ عورت کبھی نکاح نہیں کر سکتی جو آپ کی نکاح میں آئی ہو، اینڈ وائس ورسا، کہ جب خلوت صحیحہ میسر آ جائے تو پھر اس کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ بھی پرماننٹلی رشتہ ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں اس بیٹی کو کہ جو آپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہو، وہ ساتھ لے کے آئی ہو۔ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِهِمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نکاح تو ہوا لیکن خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر اس صورت میں ایک دوسرے کے ماں باپ تو حرام ہوں گے، ایک دوسرے کی اولاد حرام نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے اللتی دخلتم بہن، لفظی ترجمہ تو ہو کہ جن کے اندر تم داخل ہوئے ہو، مراد کیا ہے؟ جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی حرمت نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی اولاد کے ساتھ شادی کرو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں جن سے انہوں نے نکاح کیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے جسے ہم بہو کہتے ہیں، لیکن یہاں وضاحت کیا کی جا رہی ہے، تمہارے وہ بیٹے کہ جو تمہارے صلب سے ہوں، تمہارے ریئل بیٹے ہوں، وہ تو حرام ہیں، لیکن جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب یہ ہیں ٹیمپریری حرمتیں، یہ کیا ہیں؟ اس کو پڑھیے غور سے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو بیک وقت نکاح میں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بہن کو طلاق دے دی ہے یا ایک بہن مر گئی ہے جو آپ کی بیوی تھی، تو اب پھر اس کی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دو بہنیں ایک ہی شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔
الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے 2 بہنوں سے شادی کی تھی اسے اب طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد غلطی سے بھی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایک کو طلاق جو ہے وہ دینا لازم ہوگی۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نارملی تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک شادی کی تھی، اس کے بعد آپ کسی بیرون ملک میں چلے گئے، وہاں آپ نے ایک اور شادی کی، یا کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں رابطہ نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوا ہو یہ تو میری رضائی بہن تھی۔ اب جو ہی پتہ چلے گا تو آپ کو ایک بیوی کو فارغ کرنا ہوگا۔ اس میں پھر آپ کو اختلاف نظر آ جائے گا کہ فقہاء کے درمیان، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ پھر ایک بیوی کو فارغ کرنا ہوگا، اور زیادہ یہی ہے کہ جو اصل پہلی بیوی ہے وہ ریٹین کرے گی، اور دوسری بیوی جو ہے اس کا نکاح جو ہے وہ فاسق ہو جائے گا، اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، طلاق دینی پڑے گی۔ اچھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ پرماننٹ رحمی رشتے ہیں ان سب کے اوپر ان کا اطلاق ہوگا۔ مثلا جیسے 2 بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ یعنی ذہن میں رکھیے گا نا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلی نشست میں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اب اس 4 شادیوں میں کیا ہوگا؟ ریسٹرکشن لگ رہی ہے کہ 2 محرم رشتے جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مثلا 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، پھوپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر دادی اور پوتی اکٹھی نہیں ہو سکتی، نانی اور نواسی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ محرم رشتے جو ہیں یہ پھر آگے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے، اوپر تک جائیں گے سارے کے سارے۔ تو فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اکٹھا کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات، اچھا آپ دیکھیے گا کہ 4 پارے کی آخری آیت اس پر لا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں جملہ مکمل نہیں ہے، یعنی وہی جو بات شروع ہوئی تھی آخری آیت 4 پارے کی آخری آیت سے، حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی ہیں، اسی کے ساتھ بریکٹڈ ہے والمحصنات من النساء، نکاحی ہوئی عورتیں، یعنی کوئی بھی عورت جو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی محرم رشتے کے بارے میں سوچنا حرام ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں یا میں اس کے ساتھ سیکس کروں۔ سمجھ میں بات؟ واضح ہوئی نا بات؟ وہ عورت کو جو کسی اور شخص کے نکاح میں ہے تو وہ آلریڈی اس کے نکاح میں گھری ہوئی ہے، آزاد ہے ہی نہیں۔ ویسے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ لونڈی کے مقابلے میں آزاد عورت ہے، لیکن نکاح کے لیے وہ آزاد نہیں ہے جب تک اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے اور اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، یا اس کا شوہر مر جائے اور اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، پھر وہ حلال ہے، ورنہ کیا ہے؟ یعنی اسی حرمت میں، حرمت المحصنات، حرام کی گئی ہیں تم پر نکاحی ہوئی عورتیں بھی جو کسی کی قید نکاح میں ہیں۔ تو یہاں ایک دلچسپ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تقسیم ایک تو ہے صورتوں کی تقسیم، بیسک یونٹ قرآن مجید کا ہے آیت، آیتوں کے ملنے سے صورتیں بنتی ہیں، اور کم سے کم 3 آیات پر مشتمل کوئی صورت ہوتی ہے، 3 آیات سے کم پر کوئی مشتمل صورت نہیں ہے، اور وہ صورتیں بھی صرف 3 ہی ہیں۔ سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الکوثر 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سورۃ النصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ باقی 4 4 5 5 6 6 7 آیتیں والی کئی صورتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن 3 آیات والی صورتیں صرف 3 ہی ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دوسری تقسیم ہے صورتوں کو ملا کر احزاب کی تقسیم، جسے ہم انڈو پاک میں ان کو منزلیں کہتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں ہیں،
یہ تلاوت کی غرض سے تقسیم کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص ہفتے میں تلاوت کر کے روزانہ کتنا نصاب پڑھے کہ ہفتے میں قرآن مجید کے تلاوت کا راؤنڈ مکمل ہو جائے، تو یہ 7 احزاب ہیں۔ اس میں کوئی صورت نہیں توڑی گئی، یعنی حجم کے اعتبار سے صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے کمی بیشی ہے۔ یعنی پہلا جو حزب ہے وہ سورۃ بقرہ، بلکہ سورۃ بقرہ سے شروع کریں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ یہ تقریباً 4.5 پارے بن جائیں گے۔ اور دوسرا حزب جو ہے پھر اگر سورہ فاتحہ کو شامل کر لیں تو یہ 5 صورتیں ہو گئی، 5 صورتیں ہو گئی، کتنی ہوئی؟ ہاں 3 ہوئیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ اگلا جو ہے پھر 5 صورتوں پر مشتمل ہے، اس سے اگلا 7 صورتوں پر مشتمل ہے، اس سے اگلا 9 صورتوں پر مشتمل ہے، لیکن آخری جو ہے وہ حزب مفصل کہلاتا ہے، کہ جس میں پھر ایک بڑی تعداد ہے صورتوں کی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو وہ آخری حزب کہلاتا ہے۔ لیکن جب کمزوری طاری ہو گئی امت پر، ایمان کا وہ جوش و خروش نہ رہا، پھر کمزوری ہو گئی کہ ہفتے بھر میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ذرا محال معلوم ہونے لگی، تو پھر قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن یہ تقسیم بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک مصحف لے کر اس کے صفحات گن کر اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور صورتوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود کی چند آیات جو ہیں وہ اس میں 11ویں پارے میں ہے، اور باقی پوری کی پوری سورت جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے۔ تو اس قسم کی زیادتیاں بھی ہیں، اور یہ بھی انہی زیادتیوں میں سے ایک ہے کہ آیت بھی مکمل، یعنی مضمون بھی مکمل نہیں ہوا، آیت تو مکمل ہوئی ہے لیکن جملہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور وہیں پر اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اکثر و بیشتر حفاظ جو ہیں وہ ترجمے کو سامنے نہیں رکھتے، یا تو انہیں ترجمہ آتا ہی نہیں ہوتا، پڑھا ہی نہیں ہوتا، اگر ہو بھی صحیح تو ایسے لکیر کے فقیر ہیں۔ یعنی جو عالم حفاظ بھی ہیں وہ بھی جب تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دن اپنی منزل جو ہے وہ 4تھا پارہ پڑھنا ہے، تو 4تھا پارہ جو ہے وہ والمحصنات والی آیت پڑھ کے اس سے پچھلی آیت جو ہے حرمت علیکم والی آیت پڑھ کے ختم کر دیں گے، اور اگلے دن تلاوت شروع کریں گے والمحصنات من النساء، حالانکہ اگر اس پہ پچھلی آیت ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور نکاحی ہوئی عورتیں بے معنی ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال جو ہے وہ ہمارے حفاظ کو رکھنا چاہیے کہ اس سے ایسا نہ کرنا جو ہے وہ بالکل قرآن مجید کے مفہوم سے، اس کے معانی سے اور اس کے ترجمے سے بالکل انسان کا لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں کہ بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہمیں اپنی تلاوت کے اس نصاب سے غرض ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہم سپارہ سنا رہے ہیں تو ہم سپارہ ہی سنائیں گے، اس سے ایک آیت بھی اگلی نہیں سنانی اور نہ اس سے پچھلی سنانی ہے، خواہ صورتوں کا قیمہ بن جائے، اس کے حصے بکھرے ہو جائیں، اس سے کوئی پرواہ انہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر اسی طرح جیسے پہلے ہے، کون؟ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں کہ جو قید نکاح میں ہیں، یعنی شوہر والی عورتیں، آسان ترجمہ کیا ہے انہوں نے بڑا اچھا، شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری لونڈیاں ہوں۔ اب یہ جو پہلا حکم تھا یہ اب چونکہ کس کے بعد آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ جو کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ ایک تھی مستقلاً حرام پیدائشی سے، دوسری کیٹیگری کیا تھی کہ جو دودھ کی وجہ سے حرام ہوئی، تیسری کیٹیگری کیا تھی کہ جو نکاح کی وجہ سے حرام ہوئی، اور پھر آخری کیٹیگری کیا تھی کہ جو عارضی حرمت ہے۔ اسی طرح یہ جو محصنات ہیں شوہر والی عورتیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ عارضی حرمت کے کیٹیگری میں آئیں گی کہ جب ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے اور عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ حلال ہو جائیں گی، یا ان کا شوہر فوت ہو جائے تو حلال ہو جائیں گی۔ اب اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ لونڈی خواہ اس کا شوہر کسی جگہ پر زندہ موجود ہی کیوں نہ ہو اور اس نے طلاق نہ بھی دی ہو، تو بھی اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن وہ لونڈی جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ جب اسلام قرآن مجید نازل ہو رہا تھا
تو اس وقت پہلے سے نظام موجود تھا، باقاعدہ عورتوں کی، مردوں کی، غلاموں کی، لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور جیسے کسی بھی پراپرٹی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی پراپرٹی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ موٹر بائک کس کی ہے، یہ گھر کس کا ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے. لیکن اب وہ نظام موجود نہیں ہے. لیکن دوسرا کیٹیگری کیا تھی کہ جو مسلمانوں نے حملہ کیا کسی دارالحرب میں، دارالکفر میں، اور وہاں سے انہوں نے گرفتار کیا کچھ عورتوں کو. اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ لونڈی کی ہے. تو اسلامی ریاست کی طرف سے وہ لونڈیاں جو ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کی جائیں گی، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں. انہیں کھلانا بھی ان پر لازم ہوگا، پلانا بھی لازم ہوگا، پہنانا بھی لازم ہوگا، اور انہی کی ایک ضرورت میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ ان کی ضرورتوں میں سے ان کی جنسی خواہش کو پورا کرنا، وہ بھی ان کے جو بھی مالک ہیں جن کی کسٹڈی میں وہ دی گئی ہیں ان پر لازم ہوگا. اس لیے کہ وہ ان کی غلامی جو ہے وہ سال، 2 سال، 10 سال تک جا سکتی ہے. تو ایک جوان عورت جو ہے یہ اس پر ظلم ہوگا کہ اسے اس کی اس ضرورت کا کوئی پراپر انتظام نہ کیا کر کے دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر رکھی جائیں کہ جن پر ظاہر ہے کہ جو ان کو مینیج کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے گارڈ سب کے سب میل ہوں گے، وہ فری فال آل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ بہرحال یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے، جہاں بھی مرد اور عورت نامحرم وہ کلوز کانٹیکٹ میں رہیں گے تو لازماً مرد جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی بھیڑیا ہے، وہ تو کسی بھی عورت کو دیکھ کر بہرحال اس کو خیال آئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جی میں اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کروں. لیکن عورت کا یہ نارمل معاملہ نہیں ہے. لیکن طویل عرصہ گزر جائے اور پھر اس کے کانٹیکٹ میں کوئی مرد ہو تو ظاہر ہے اس کی وہ دبی ہوئی خواہش جو ہے اس کے بھی جاگنے کا امکان ہوتا ہے. لہذا وہ خواہش جو ہے وہ بھی پوری کرنا ان پر لازم ہے. اس صورت میں کیا ہے کہ اس عورت کا شوہر زندہ موجود ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ پر، کسی اس علاقے میں جس پر سے وہ گرفتار کر کے لونڈی بنائی گئی ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تم پر لازم ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ تمام کی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو روکنے کے لیے جو حرمت والا دائرہ ہے وہ بڑا چھوٹا رکھا ہے. یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں یہ ساری کیٹیگریز آپ دیکھ لیں کتنی بنیں گی، یہ انگلیوں پر گنے جانے والی اور کاؤنٹ کی جانے والی، جبکہ باقی سب کی سب عورتیں کاؤنٹ لیس وہ کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں. شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں چاہو اپنے مال کے ذریعے، محسنین غیر مسافحین، انہیں اپنی قید نکاح میں رکھنے کے لیے اور صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں. 4 شرائط ہیں یاد رکھیے گا نکاح کی. پہلی شرط کیا ہے کہ آپ سوال کریں، اس کو ڈیمانڈ کریں. ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتی عورت جو ہے وہ ایک دم سے آپ کہیں گے تو میری بیوی بن گئی، ایسے نہیں ہوگا. باقاعدہ اس کے لیے آپ اس کے سوال کریں گے، اس کے ولی سے جا کر سوال کریں گے. اگر کوئی آلریڈی متعلقہ یا بیوہ عورت ہے اس سے براہ راست بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال گفتگو ہوگی. اس کے بعد باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ مہر کے اگینسٹ اس کو اپنے نکاح میں لائیں گے، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوگا. مہر جو ہے یہ نکاح کی شرائط میں سے ایک ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ انہیں اپنی قید نکاح میں لانا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ تمہارے گھر میں تو آ گئی ہے لیکن تم اسے اپنے نکاح کے لاک کے اندر نہیں لاتے. یعنی انگریزی میں بڑا خوبصورت لفظ ویڈ لاک ہے نکاح کے لیے، یعنی اس کو لاک میں ہو. ایسا نہ ہو کہ اب وہ اپنا پیرنٹس کا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ گئی ہے اور وہ کوئی فری آف آل چیز بن جائے، ایسا نہیں ہے. نکاح کی قید میں لانے کے لیے. اور دوسرا فرمایا غیر مسافحین، اور ان سے صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، یعنی کسی مخصوص وقت کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے یہ نہ ہو. یعنی اس کے ساتھ پوری عمر نکاح کرنا جو ہے، نکاح میں رکھنے کی نیت ہو تب نکاح ہوتا ہے.
لیکن اگر پہلے سے نیت ہو کہ میں اس کو 2 دن کے بعد چھوڑ دوں گا تو پھر وہ نکاح ہی ویلڈ نہیں ہوتا. اسی کو متع کہا جاتا ہے، جو پہلے مروج تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں اس کے بارے میں حکم صادر فرما دیا تھا کہ اب یہ آن ورڈ جائز نہیں ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن سے بھی تم فائدہ حاصل کرو. یہ اصل میں بیان ہو رہا ہے مسئلہ اس کا مہر کا. مہر جو ہے جتنا بھی آپ باندھیں اس کے 2 حصے ہیں. صرف اس کے ہاں کہنے سے، یعنی آپ نے سوال کیا، پروپوز کیا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور اس نے اسے قبول کر لیا، یا اس نے 2 گواہوں کی موجودگی میں اجازت دے دی کہ میرا نکاح فلاں ابن فلاں سے کرا دیا جائے، اور آپ نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے اس کو قبول کیا، اس سے نکاح ہو گیا. تو آدھا مہر جو ہے وہ صرف اسی پر واجب الادا ہو جاتا ہے. فرض کیجئے کہ فار ون ریزن اور دا ادر نکاح ہوتا ہے لیکن صحبت کے بغیر طلاق ہو جاتی ہے، تو آدھا مہر پھر بھی واجب ہوگا. لیکن جب صحبت ہو جاتی ہے تو پھر باقی کا مہر بھی واجب ہو جاتا ہے. اور صحبت کی وہی چیز ہے کہ خلوت صحیحہ میسر آ جائے جہاں ان کے لیے امکان ہو کہ وہ سیکس کر سکیں، خواہ وہ سیکس کریں یا نہ کریں، اس سے پھر باقی مہر جو ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جن سے بھی تم جنسی فائدہ اٹھاؤ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے تم جس سے بھی جنسی فائدہ اٹھاؤ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کو فرض سمجھ کر ادا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ تم اس کی فرضیت کے بعد باہمی رضامندی کے بعد کوئی ریمیشن کر دو. یہ ریمیشن 2 طرح کی ہو سکتی ہے کہ نکاح میں کے بعد طلاق ہو گئی اور خلوت میسر نہیں آئی، تو مرد کے ذمے آدھا مہر جو ہے واجب الادا ہو گیا تھا. اس کی 2 ریمیشنز ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ عورت کہے کہ چونکہ ہماری صحبت تو ہمیں ملی نہیں تو میں وہ آدھا بھی نہیں لیتی، یا مرد جو ہے وہ مرد ہونے کا ثبوت دے، عظمت کا ثبوت دے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے نکاح ہوا کسی وجہ سے ہم اس کو چلا نہیں سکے، میں مہر پورا ہی ادا کروں گا. تو اس میں کیا ہے، مرد نے اپنے حصے کا چھوڑ دیا اور پورا اس کو ادا کر دیا. اور پہلی صورت میں کیا ہے، عورت نے اپنے حصے کا چھوڑ دیا اور آدھا بھی نہیں لیا. اور یہ صورت جو ہے وہ آن ورڈز بھی ہو سکتی ہے کہ پورا کا پورا یعنی مہر بھی ادا ہوا، یا عورت نے سارا کا سارا مہر چھوڑ دیا، لیکن اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ کوئی ملک کے قانون کا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. ملک کے قانون کے تحت جہاں ٹیکسز ہوتے ہیں وہاں ٹیکس ایویژن کے بھی راستے ہوتے ہیں، قانونی بھی ہوتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے بھی ٹیکس اوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز فرض ہے اس میں اگر ہم کوئی ہیرا پھیری کریں گے کہ چپکے سے کاغذات کے اندر اس پہ مہر والے کاغذ پر بھی دستخط کرا دیا کہ میں نے معاف کیا یا میں نے وصول کر لیا، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیرا پھیری کی کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر ایسی کو حرکت کرنی چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو شخص تم میں سے آزاد مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی مالی اعتبار سے اتنا سٹرونگ نہ ہو کہ وہ ایک آزاد عورت کا مہر ادا کر سکے، کہ اس کو کس کی اجازت ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ تم نکاح کر لو. وہ نکاح کر سکتا ہے تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ. سچویشن کو سمجھیں پہلے. ایک شخص ہے، غریب آدمی ہے، وہ مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے اجازت ہے کہ وہ کسی اور کی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے. لیکن وہ نکاح کیسے ہوگا؟ اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا. اب جب مالک نے اس کو اجازت دے دی کہ تم میری لونڈی سے نکاح کر لو، اب وہ مالک جو ہے اس کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں رکھ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے
اس کے ساتھ بھی جنسی تعلق رکھے اور جو اس کا شوہر ہے وہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی سچویشن تھی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے منتقل ہو کر آئے تھے اور ان کے کفیل ابو جہل کے سسر تھے، ابو جہل کے چچا تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت یاسر نے ان کی اجازت سے ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی اور ان کے بطن سے حضرت عمار ابن یاسر پیدا ہوئے۔ جب ابو جہل کا چچا فوت ہو گیا تو اب چچا کی سب چیز جو ہے وہ ابو جہل کے کسٹڈی میں آ گئی، تو براہ راست کیا ہو گئے، حضرت سمیہ ابو جہل کی لونڈی قرار پائیں اور حضرت یاسر کی اہلیہ تو تھی ہی تھی، لہذا اس خاندان پر ابو جہل کو پورا کا پورا کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ابو جہل نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا، انتہا درجے کا تشدد، یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 تکڑے اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں ان کو ہانکا گیا، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، یعنی سن کر بھی انسان پر جھری طاری ہوتی ہے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شرمگاہ میں برچھا مار کر اس نے ہلاک کیا، شہید کیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی مسلمان خاتون ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم اپنی مومن لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، اصل میں تو تم ایک دوسرے میں سے ہو، تم سب ہم جنس ہو، فانکحوہن بإذن اہلہن، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، تو ان لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور ان کو بھی ان کے مہر ادا کرو، بالمعروف، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، محصنات، وہ شرط اب بھی برقرار ہے، محصنات غیر مصافحات، کہ جب نکاح ہے تو پھر نکاح کی وہ شرائط جو ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گی۔ ایک تو یہ مہر دینا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ کم ہوگا مہر لیکن دینا ہوگا۔ نمبر 2، ان کو قید نکاح میں لانا ہوگا، آزاد نہیں چھوڑنا ہوگا کہ جو مرضی ان کے ساتھ سیکس کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ کھلا بدکاری نہ کریں، ولا متخذان اخدان، اور نہ در پردہ کوئی دوستی کریں، کوئی تعلقات مینٹین کریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور پھر اگر وہ نکاح کے میں آ کر، فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر وہ کوئی برائی کا ارتکاب کریں، یعنی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کی سزا آدھی ہوگی۔ یعنی وہ جو قانون نازل ہوا ہے جا کر سورہ نور کے اندر کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، اس میں سے جو شادی شدہ مرد اور عورت تھے آزاد، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی سزا کو نافذ کیا، تو یہاں جو لاگو ہوگی یعنی 100 کی بجائے 50 کوڑے جو ہیں وہ 100 اس لونڈی کو لگیں گے کہ جو بدکاری کا ارتکاب کرے گی، اور اس کے جو شرائط ہیں ساری وہی لاگو ہوں گی کہ 4 گواہ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے عدالت کے اندر کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پینیٹریشن دیکھی ہے، تب تو وہ سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی، ورنہ تعزیر ہوگی، تھوڑی بہت سزا ہوگی، لیکن کیپٹل پنشمنٹ یا وہ جو حد ہے وہ جاری نہیں ہوگی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، نوڈی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ جسے اندیشہ ہو، وہ ڈرتا ہو کہ میں کہیں بے حیائی کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر تم صبر کرو
یعنی ریسٹرینٹ رکھو اپنے اوپر، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی فرمائے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربانی فرمائے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بالکل ہی بھٹک جاؤ، دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن